نمے نمے فتنے گھڑے جانے وہ جی ایسے ہے ویسے ہی ہے. ہمارا بابا میں بتا کر گیا ہے کہ یہ جگہ تحقیق کی نہیں ہے, یہ جگہ ادب کی, یہ جائے ادب ہے. جس کی بھی نسبت حضور سے ہو گئی ہے, ہم کون ہوتے ہیں انہیں تکڑی تول میں لے کر اور جناب ترازو میں لے تول کے گھر گئے یہ جناب ایسے تھا یہ نہیں ایسے تھا. ہمارا عقیدہ اعلیٰ حضرت والا ہے, حق بدست حیدر کرار, لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار, ان پہ تان و تشریح کارے فجار. فرمایا جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بات کرے وہ حاویہ دوزخ کا کتا ہے. بس اتنی بات. اور یہ تو ہمیں تو وضاحت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, مزے کی بات, ہمیں اپنے عقیدے کی وضاحت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بس پوچھے کہ جناب آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, تو ایک کو گال سڑا کرو دھور دھور مال کا نو پہ گئے ہو کترو. ایک جملے میں ہمارا عقیدہ واضح ہو جاتا ہے, ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ کس لائن والے ہیں. اور ہم وہ بھی نہیں ہیں کہ اہل بیت کا ذکر کریں اور دل گھٹے ہوئے ہوں, نا 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 نا. اور جناب جب صحابہ کا ذکر آئے تو دل گھٹے ہوئے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. اور ہمیں یہ ڈر نہیں ہے اپنے عقائد کے بارے, اس لیے کہ ہمارے پاس عقیدہ بڑا واضح اور خوشنما ہے, اور ہمارے منہ سے گندی بات نہیں نکلتی. گندی بات سے مراد یہ ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی لفظ نہیں نکلتا. ہم نے سب کو مانا ہے حضور کی وجہ سے, اور بابا جی نے کہا کہ ہم نے صحابہ کو بھی مانا حضور کی وجہ سے, اہل بیت کو بھی مانا. اب آگے کسی کا دماغ خراب ہو جاتا تھا, اس نے کہا تھا حضور کو, تو فرمایا ابا خدا خدا کا یہی ہے در. حضرت امام ربانی نے کہا ہے نا میں نے رب کو رب مانا ہی تب ہے کہ وہ رب محمد ہے. بس اتنی سی بات ہے. ہمارے پاس معیار ایک ہی ہے, حضور کی ذات ہے, بس قیامت تک. اور ہمیں دائیں بائیں نکلنا بھی نہیں چاہیے. ہمارے بڑے کوئی ایسی باتیں نہیں. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب, میں بات کرنے لگا, یہ دیکھیں ختم نبوت کا عقیدہ, لوگ دلیلیں دیتے رہے, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہے. بابا جی نے کہا ہے مرزائی تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے دربار کے باہر جو کتا بیٹھا نا اس سے بھی بدتر ہے. بس یہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ, یہ ہے ناموس رسالت کا عقیدہ. اور ایسے ہی بات نہیں بنتی. حضرت خالد بن ولید رومیوں کے ساتھ جنگ کر رہے, ایک جرنیل آگے آ گیا, اس نے کہا خالد نہ دن دیکھتے ہو نہ رات دیکھتے ہو. جو ہمارے بارے میں کہتے ہیں اور نہ جی انہوں گرمی لگ دی نہ انہوں سردی لگ دی, نہ اپنا ویخ دین نہ بگایا ویخ دین نہ یہ گھومتا ویخ دین. میں کہا ایک کو گل ہے, صحابہ کے بارے بھی لوگ یہی کہتے سن. انہوں نے کہا یار خالد نہ دن دیکھ دو نہ رات دیکھ دو, نہ صبح دیکھ دو نہ شام دیکھ دو, نہ بہار دیکھ دو نہ خزاں دیکھ دو, نہ سمندر دیکھ دو نہ جناب نہرہ دیکھ دو. جدروں آن دو جناب ہر شہر فتح کری جان دو. اور دسو تو صحیح کس نبی دا کلمہ پڑھے اس دی شان کی ہے. فرمایا المرسل والا قدر المرسل, فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے. اور پیر میرے شاہ صاحب کی زبانی, اس صورت نو میں جانا کھاں, اس صورت نو میں جانان کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں. جس شان تو شانہ سب بڑیاں, لہو مخت و مخطط برد یمن, من بھاوری جھلک دکھلاؤ سجن, اور مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سنکریاں. انہاں سکتیاں تے قرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے, انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالہ وقت بھی آمن او گھڑیاں. یہ صورت شالہ پیش نظر. ایسے واسطے بابا جی ساری زندگی زور لاندے رہے کہ یہ صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نذات روز حشر. پلتی قبر تے جد حسن گزر, سب کھوٹیاں تھی سن تدخریاں. سبحان اللہ ماج ملکا ما سنکا ماک ملکا, کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, گستاخیں کتھے جان. آج علماء مشائخ کنونشن ڈویژن باولپور میں حاضر ہوا ہوں, اور آپ لوگ بھی سارے ہم حاضر ہیں. مقصد ایک ہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, اور نہ ہمارے عقیدوں میں کوئی مسئلہ ہے کہ ہم بات یہاں سے کر کے جائیں تو بعد میں لوگ پوچھتے رہیں کہ یہاں کس کے خلاف بات ہوئی ہے یا یہ کون لوگ تھے. ہم جائیں یا ہم نہ آئیں یا ہمارا کہیں بھی تعارف ہو تو وہ تعارف ایک ہی بچتا ہے کہ یہ سارے حضور کے عاشق ہیں, یہ حضور کے غلام ہیں. اور علماء انبیاء کے وارث ہیں, اور علماء کرام کی جتنی شانیں ہیں اگر وہ تمام بیان کرنی چاہیں تو وہ تو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ساری شانیں حضور نے خود بیان فرمائی ہیں اپنی امت کے علماء کی. اور علماء وہ ہیں جن کی ترتیب بالکل سیدھی ہے. صاحب ظاہر ہے علم پڑھنے سے تو بندہ عالم نہیں نہ ہو جاتا, نہ
4 کتابیں لکھنے سے بندہ عالم ہوتا ہے. عالم تو وہی ہے اگر کمر میں تہمت بھی بدا ہو تو قرآن کی حفاظت کے لیے احمد بن حنبل بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہو. اس دور کے بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے مشائخ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، شاید تاریخ میں کھولنے سے بھی ان کا ذکر نہیں ملتا. اور احمد بن حنبل وہ ہے جس کی بات جب تک نہ کی جائے علماء کا ذکر مکمل نہیں ہوتا. اور علماء تو اپنے زمانے کے بہت بڑے ہوں گے، لیکن جب بات مولوی کی آئے گی، اور یہ تو ہم نے اپنے بابا جی سے سنا ہے کہ اولین و آخرین جب قیامت والے دن سارے جمع ہوں گے اور ندا دینے والا منادی کھڑا ہو کر کہے گا کہ اس پورے حشر کے میدان میں سب سے بڑا عالم کھڑا ہو جائے، تو کوئی کھڑا نہیں ہوگا. امام احمد، امام اعظم، امام ابو حنیفہ کھڑے ہوں گے. عالم تو پھر وہ ہے. اور ہم جن کے مقلد ہیں سارے حنفی بیٹھے ہیں، ہم یہ تو بتاتے ہیں کہ امام اعظم، امام ابو حنیفہ کی یہ شانیں ہیں، یہ شانیں ہیں، یہ شانیں ہیں، لیکن ایک شان جسے تقریباً چھپایا گیا ہے وہ میں نے امیر المجاہدین کی زبان سے سنی ہے. کہا ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اور امام صاحب ہمارے امام ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، تو پھر ہمارے امام کا تو جنازہ ہی جیل سے اٹھا ہے. اور امام صاحب جیل میں کسی پلاٹ کے تنازع پر نہیں گئے، امام صاحب جیل میں کسی مسجد کے تنازع پر نہیں گئے، امام صاحب جیل میں مسند قضا کے تنازع پر گئے ہیں. اور مسند قضا اسلامی مملکت کی سب سے بڑی مسند ہوتی ہے. مسند قضا یعنی قاضی القضا، یعنی قاضی کی مسند، اور سب سے بڑا قاضی امام اعظم سب سے بڑی قاضی کی مسند کی لڑائی پر. اور لڑائی یہ نہیں کہ میں نے مسند حاصل کرنی ہے، اس لیے کہ یہ مسند تم بادشاہوں نے اس طرح بنا دی ہے کہ یہاں بیٹھ کر میں حق ادا نہیں کر سکوں گا، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ جیل چلے گئے لیکن بادشاہ کی بات نہیں مانی. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام. اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے، جلوہ ریزی یہ دعوت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام. نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام. وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. فارق کے حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے آدا پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام. یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں